يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ کا معزز مہمان ہمارے پاس آیا اور اب آج کل یہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت کرم نوازی کی کہ ہمیں اس کی ساغتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. ہم نے روزے رکھے، رات کو قیام اللیل کیا، دن کو دورہ قرآن بھی کرتے رہے اور کوشش کی کہ ہم اس مہینے میں تقوی حاصل کر سکیں، کیونکہ رمضان تو ہے ہی تقوی کا نام. اب ہم اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوئے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی کہ اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کوشش کے جو مظاہر ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. مساجد بھری ہوتی ہیں، لوگ غریبوں کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، قیام اللیل آخری راتوں میں اس میں لوگ بہت دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. بہرحال اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ جو ہم نے ایک ٹریننگ حاصل کی تھی وہ رمضان کے جاتے ہی ختم نہ ہو جائے. ہم رمضان میں دورہ قرآن کے لیے روزانہ 3 گھنٹے نکالتے تھے اور اللہ کی رحمت سے وہ وقت نکل بھی آتا تھا. رات کو تراویح کے لیے 2 گھنٹے بھی نکالتے تھے اور اللہ وہ بھی ہمیں توفیق دے دیتا تھا. تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہمارے یہ سارے اوقات جو اللہ کی یاد میں صرف ہوتے تھے اب ختم ہو کے رہ جائیں. رمضان کے بعد ایک تو اس بات کا ضرور اہتمام کیجئے گا کہ شوال کے 6 روزے رکھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اس کا اجر ایسے ہے جیسے کسی نے ساری عمر روزہ رکھا. 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال کے، یہ مل کے 36 روزے بن جاتے ہیں. رمضان کے روزے تو فرض تھے، ہر ایک نے رکھنے تھے، لیکن جس نے 7 شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے تو اس کا اجر کتنا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، تو 36 کو 10 سے ضرب دے دیں، یہ 360 روزے بنتے ہیں، اور شمسی سال کے دن بھی 360 ہی ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو شوال کے 6 روزوں سے ضرور فائدہ اٹھائیے. شوال کے روزوں کے بارے میں بعض کا لوگوں کا خیال ہے کہ جی عید کے اگلے دن ایک روزہ ضرور رکھنا ہے ورنہ شوال کے روزے نہیں ہوتے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. شوال کے روزے آپ جب چاہیں رکھ لیں، چاہیں تو آغاز میں ہی 6 اکٹھے رکھ لیں، چاہیں تو اختتام پہ 6 اکٹھے رکھ لیں، اور چاہیں تو 2 کر کے 1 کر کے پورے مہینے میں رکھ لیں. آپ نے 6 کی گنتی پوری کرنی ہے اور بس. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جب بھی میرے قضا روزے ابھی رہتے ہیں تو میں شوال کے روزے کیسے رکھ سکتی ہوں. تو اصل بات یہ ہے جو آپ کے رمضان میں روزے قضا ہوئے وہ آپ سال کے کسی بھی مہینے میں رکھ سکتی ہیں، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ وہ روزے سردیوں میں رکھ لیجیے جب روزہ رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن یہ جو شوال کے روزے ہیں ان کا تعلق شوال کے مہینے کے ساتھ، تو لہٰذا یہ 6 روزوں کی نیت کر لیجئے، یہ 6 روزے رکھ لیں اور وہ جو قضا آپ کے روزے ہیں وہ بعد میں پورے کر لیجئے.
اس کے علاوہ یہ تو روزوں کی بات میں نے آپ سے کر دی، اس کے علاوہ جو آپ نے رمضان میں ذکر الہی، صدقہ دینا، قیام اللیل، دورہ قرآن، جو نیکیاں شروع کی تھیں، ان کو بھی اپنا معمول بنا لیجیے۔ ٹھیک ہے رمضان کی طرح نہیں ہوں گی، لیکن ان کا کوئی ایک حصہ، مثلا رمضان میں تو آپ دورہ قرآن روزانہ 3 گھنٹے کرتے تھے، آئندہ روزانہ 1 گھنٹہ لازماً قرآن کے لیے وقف کر دیجیے۔ رات کو آپ 2 گھنٹے کے لیے تراویح پڑھتے تھے، رمضان میں تہجد کی نماز جو ہے وہ شروع کر دیجیے، کیونکہ تہجدی تراویح ہے۔ تو ایسا کر لیجئے کہ رمضان میں تو آپ 2 گھنٹے کے لیے نماز تراویح میں شامل ہوتی تھیں، اب ایسا کریں صبح فجر کی نماز سے پون گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اس وقت اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ اسی طرح جو ذکر کی آپ نے اپنے آپ کو عادت ڈالی ہے، جو صدقہ کرنے کی عادت ڈالی ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی انداز میں جاری رکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور چلا جائے اور ہم خالی ہاتھ ہوں۔ تو یہ رمضان کی برکتیں ہمارے ساتھ سال کے 11 مہینوں تک رہنی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریفریشر کورس کے طور پر ہمارے لیے رکھا ہے، جس کے اثرات 11 مہینوں تک رہنے چاہیے، پھر 12ویں مہینے دوبارہ رمضان آ جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے ان اثرات کو باقی رکھیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے۔